کہ محمد بن قاسم سے لے کے جتنے بھی لٹیرے آئے، جتنے بھی اسلامک آکرانتا آئے، انہوں نے مندروں پہ اٹیک کیا، اور مندروں پہ اٹیک کر کے نہ کہ صرف مندروں کو لوٹا بلکہ ان کے جو خزانے لوٹے، ان خزانوں کو لوٹنے کے بعد وہاں کے جتنے بھی مرد جو لڑنے یوگی تھے اس کو قتل کر دیا، عورتوں کو اٹھا کے لے کے گئے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ یہ آخر کیوں ایسا کرتے تھے؟ ایک تو خزانہ لوٹنا تو تھا ہی، اور مورتیوں کو توڑتے تھے کہ اسلام میں وہ حرام ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی اور ڈالیے تاکہ اور چیزیں کلیئر ہو جائے گی۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام صرف دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا متن کچھ اس طریقے سے ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے گا۔ پہلی شرط ہے قرآن پر عمل کرنا، اور دوسری شرط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ قرآن کیا کہتا ہے یہ واضح طور پر کلیئر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ہی سپیریئر ہیں، وہ لوگ بہترین امت ہیں، وہ لوگ اللہ کو پیارے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے اللہ کی رضا کے حقدار ہیں۔ باقی جو کافر ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں، اور جو لوگ مشرک ہیں وہ اس سے بھی بدترین ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کا شریک ٹھہراتے ہیں اور کسی اور کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں۔ ایسے سارے لوگ جو ہے ان کو دنیا میں بھی ان کی سزا ہے، سورہ المائدہ کی 33، کہ ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے الگ الگ سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، سولی پر چڑھا دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مرنے کے بعد ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ سورہ المائدہ آیہ نمبر 33۔ اب بچا رسول اللہ کی سنت، اس کو بھی دیکھ لیں۔ رسول اللہ نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے ذوالخلاصہ سے نجات دلائے، صحیح البخاری۔ اور ان کے جو زومبی تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دلائیں گے۔ ذوالخلاصہ ایک ایسا مقام تھا جہاں پر کچھ عربی لوگوں نے، کچھ ٹرائب کے لوگوں نے اپنا ایک چھوٹا سا مندر بنا رکھا تھا، کچھ بت رکھے ہوئے تھے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا، اس کو توڑ ڈالا مورتیوں کو، اور اس کو جلا ڈالا اس جگہ کو۔ ساتھ ہی جتنے بھی لوگ ان کو وہاں ملے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہوں، بوڑھی ہوں، بچے ہوں، ان سب کو ایک ایک کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ نے لوگوں کو آگے میسج کیا دیا کہ مجھے دنیا کے اندر اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ میں بتوں کو توڑوں، جتنے بھی بت ہیں ان سب کو توڑ دوں، تاکہ دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو مقصد یہ ہے پوری اسلام کا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، سب لوگ نماز پڑھنے والے اور اللہ کو پکارنے والے ہوں اور اسلام کے ماننے والے ہوں۔ جب تک یہ مقصد مکمل نہیں ہوگا تب تک یہ دو کام ہوتے رہیں گے، کافروں کے ساتھ جنگ اور بت شکنی، یعنی کہ بتوں کو، معبودوں کو ان کے توڑا جاتا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے کام دو ہی نیت کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ جب محمد صاحب اپنے صحابیوں کو کسی بھی مہم پر، جنگ پر جانے کے لیے حکم دیتے تھے تو وہ سامنے صرف دو بات رکھتے تھے کہ تم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہو، جس سے اللہ راضی ہو کر کے تمہیں تمام نعمتیں دے گا جنت کے اندر، تو یہ بدلہ ہے تمہارا آخرت میں، اور دنیا میں بدلہ یہ ہے کہ تم کو مال غنیمت عطا فرمائے گا، اور تم کو جو ہے خوبصورت بہترین لونڈی عطا فرمائے گا، جو کہ تمہارے لیے نعمتیں ہوں گی دنیا میں، اور مرنے کے بعد تم کو جنت دے گا، اور اس کے اندر 72 بیویاں وہاں دے گا۔ یہ دو چیزوں پر ہی اللہ کے رسول نے تمام صحابیوں کو ابھارا کہ وہ غیر مسلموں پر، مشرکوں کو پر حملہ کریں۔ تو جو جہاں سے جہاں تک مسلمان ہوگا، اس کی مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قرآن اور محمد صاحب کی ان سنتوں کو عمل کرے، اس کو فالو کرے۔ اب جب کوئی پاورفل مسلمان سامنے آئے گا جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ حملہ کر سکے، وہ لوٹ سکے، وہ بت شکنی بھی کر سکے، وہ مال غنیمت بھی حاصل کر سکے، اور وہ مندر اور مورتیوں کو بھی توڑ سکے، اور ان کی ماں بہن بیٹیوں کو اپنی ملک الیمین یعنی کہ غلام لونڈیا بھی بنا سکے، تو یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہوا، ان کے بعد کے مسلمانوں نے بھی کیا، بادشاہوں نے۔ اور میں کلیئرلی کہتا ہوں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، دنیا کا ایک بھی بڑا سے بڑا اسکالر اس بات کو میری ڈینائی نہیں کر سکتا کہ کل جب مسلمان پھر سے میجورٹی اور پاور میں آئے گا تو وہ پھر یہی کرے گا۔ اس ہندوستان میں اگر ایسا ہوا کہ مسلمان میجورٹی میں آ گئے اور پاور آ گئے، تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہماری ہی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اور تمام بتوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا، اور یہ معاملہ صرف ہندوستان میں نہیں، دنیا کے ہر حصے میں، ہر خطے میں قیامت تک کیا جائے گا، جب تک لوگ اسلام کو دین، اللہ کو خدا اور اس کی قرآن کو جو ہے خدا کی کتاب اور محمد کو رسول مانتے رہیں گے، وہ سارے لوگ زومبیز کی طرح قیامت تک یہی کام کرتے رہیں گے، کیونکہ یہی اسلام ہے۔ یہ آپ کی ہر ایک اعتراض کا جواب ہے، جتنے اسلام کے آنے سے لے کے آج تک ہوئے ہیں اور جتنے آج کے بعد قیامت تک ہوں گے، ہر ایک بات کا جواب یہی ہے کہ اسلام انسان کو یہی بناتا ہے، اور جو مسلمان بن گیا وہ بائی ڈیفالٹ یہی بن جائے گا۔ پاور میں نہیں ہے
تو خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے گا التقیہ، کیونکہ اس نبی نے ان لوگ مسلمانوں کو یہ بھی سکھایا کہ جب تمہاری جان اور تمہارا مال اور تمہارا ایمان خطرے میں ہو تو اس وقت تم اللہ کا بھی انکار کر دو، رسول کا بھی انکار کر دو، ہر چیز کا انکار کر دو۔ تو اگر یہ اس وقت یہ کہہ دیتے ہیں کمزوری کی وجہ سے کہ آپ اور ہم تو بھائی ہیں، ہمیں آپ کے مذہب سے کوئی تکلیف نہیں، لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے دین پر ہم اپنے دین پر، تو یہ بہت نارمل سی بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ کل یہ بھی کہہ دیں آپ کو کہ اسلام دین نہیں ہے، محمد رسول نہیں ہے، اللہ خدا نہیں ہے، تو یہ بھی التقیہ کا حصہ ہے اور ان کو یہ بھی معاف ہے، ان کو یہ بھی معاف ہے، یہ تب بھی مسلمان ہی رہیں گے۔ ایون دو بہت سے ایسے لوگ آ رہے ہیں، پہلے نہیں تھا یہ چیز، اب آ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آ کر کے کہتے ہیں ہم ایکس مسلم ہیں، اور ایکس مسلموں کے گروپ میں گھس رہے ہیں، اور وہاں سے ان کی پرسنل ڈیٹیلز، آئیڈینٹی، ان کی لوکیشن نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ بھی تازہ تازہ میرے سامنے ایک آیا ہے ایک آدھ پرسن کا جو ایکس مسلم بن کر کے آئے ہیں۔ تو اب بہت زیادہ حفاظت اور سترکتا کی ضرورت ہے ایکس مسلموں کو بھی اور نان مسلموں کو بھی، کہ ذرا وہ سوچ سمجھ کر کے، دیکھ پرکھ کر کے اور جانچ کر کے تب کسی کے اوپر بھروسہ کریں، کیونکہ مسلمان التقیہ میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے، اور جس دن یہ پاور میں آئیں گے اس دن یہ التقیہ نہیں کریں گے، اپنا اصلی چہرہ دکھائیں گے، پھر سے وہی سب کام کیا جائے گا جو ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، جو سیرہ میں لکھا گیا ہے، اور جو شاید آنے والے فیوچر میں پھر سے لکھا جائے۔